جی بہت شکریہ چیئرمین صاحب آج ارشد ندیم کے بارے میں جو ریزولوشن پاس ہوا میں بھی اس میں شامل ہوں، اور بلکہ میں نے تو ایک اور ریزولوشن بھی دیا تھا اپنی طرف سے، اور پھر اس ریزولوشن جو کہ پورے ہاؤس کی طرف سے ہے اس میں پھر میرا ریزولوشن مرج کیا گیا۔ تو ہم بہت فخر کرتے ہیں جو ارشد ندیم نے پاکستان کے لیے کیا، لیکن جناب چیئرمین مجھے لگتا ہے کہ ہم بحیثیت پاکستانی جب ایسا کچھ بھی ہوتا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ضرور چاہیے کہ ایسے اور بھی لوگ ہیں جو کہ پاکستان کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا ہے اور کرنے جا رہے ہیں، اور یہ نہیں کہ عمران خان کیونکہ میرا لیڈر ہے تو آج میں یہ بات کہہ رہا ہوں، لیکن کیونکہ عمران خان جو ہے وہ آگے آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر کا جو الیکشن ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے ہمارے ملک کے لیے اور ہمارے شناخت کے لیے کہ اگر یہ انشاءاللہ تعالی عمران خان یہ الیکشن جیت جائے اور یہ بن جائے تو یہ صرف ہمارے پاکستان کے لیے نہیں، پوری دنیا میں جو پاکستان کا نام جائے گا اس کی وجہ سے، کیونکہ جناب چیئرمین یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اب جیسے آکسفورڈ یونیورسٹی جناب چیئرمین کوئی ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ 800 سال پرانا ہے، اور ان کا سلوگن یہ ہے کہ پروڈیوسنگ لیڈرز فار 800 ایئرز، لیڈرز فار 800 ایئرز، اور اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ادارے کا جو چانسلر ہو، جو سربراہ ہو، تو وہ ایک ایسا لیڈر ہو جو کہ پوری دنیا میں مقبول ہو۔ لیکن ہمارے لیے ایک بہت فخر کی بات ہوگی بحیثیت پاکستانی پورے ملک کے لیے، لیکن جناب چیئرمین افسوس تو یہ ہے کہ گارڈین نیوز پیپر میں ایک یہی بات ہوئی، اور انہوں نے ایسی ایک آرٹیکل اس میں آیا جس میں یہ کہا گیا کہ کچھ پاکستانی ایسے ہیں جنہوں نے عمران خان کے خلاف کچھ چیزیں بتائیں اور ان کے کینڈیڈیچر کے بارے میں، تو میرے خیال سے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں رشی سوناک جب برٹش پی ایم بنا تو پوری دنیا میں انڈینز جو ہیں تو وہ موج منا رہے تھے، اس کا انڈیا سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، لیکن کیوں وہ انڈین اوریجن کا تھا، اور ہمارا ایک اپنا پاکستانی اپنا لیڈر اگر وہ ہماری پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرے اس سے ہمیں تکلیف ہے۔ تو جناب چیئرمین مجھے لگتا ہے کہ اس ہاؤس سے جو ہے تو ہمیں ایک ریزولوشن پاس کرنا چاہیے عمران خان کے حق میں کہ اس آکسفورڈ یونیورسٹی کا جو الیکشن ہے چانسلر، یہ ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہوگی، اور ہم سب اس سے۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ تشریف رکھیے۔ بہت شکریہ جناب چیئرمین۔ آپ کا پوائنٹ، ایک سیکنڈ سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ چانسلر کا الیکشن پاکستانیوں نے نہیں کرنا، یونیورسٹی نے کرنا ہے، اور یونیورسٹی اپنے کاموں میں آزاد ہے، نہ وہ کسی سے اثر لیتی ہے نہ وہ اپنی رائے کو تبدیل کرتی ہے، تو سو ہمیں اس کو یونیورسٹی پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ کیا کرتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایک بہت ہی ایک سیکنڈ سر، ہم ایک اجتماعی قومی ایشو پہ اب بحث کرنے جا رہے ہیں جو جاری ہے 2-3 دنوں سے۔ میرا خیال ہے کہ وہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا کوئی پولیٹیکل اینگلنگ اس ایشو کو جو کہ کنسنسس کے ساتھ ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور دردمندی سے کر رہے ہیں اس پہ کوئی اثر پڑے۔ بٹ آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ ایک سیکنڈ سر، میں ڈاکٹر صاحب آپ کو پورا ٹائم دوں گا جو میں نے آپ کو کمٹ کیا ہوا ہے، آپ فکر نہ کریں اس کا۔ آپ کھڑے رہیں یا بیٹھے رہیں، آپ کو میں نے 10 منٹ دینے ہیں، تو اس لیے آپ بیٹھ جائیں 2 منٹ۔ جی طلال، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بس اس کے بعد آپ آ رہے ہیں۔ سر گزارش یہ ہے سر، یہ جو چانسلر والا معاملہ ہے، گزارش یہ ہے کہ جو چانسلرز ہوتے ہیں اور وہ بھی ریپیوٹڈ یونیورسٹی کے، وہ رول ماڈل ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لیے۔ اگر ایک چانسلر کے پاس ایک ڈگری اور ایک تمغہ اس کی موریلٹی کے اگینسٹ ایک کسی عدالت کا حکم ہو یا اس کا فیصلہ ہو، اور وہ میں اس کی ڈیٹیل ذکر نہیں کرنا چاہتا کہ موریلٹی کا وہ جو ایک عدالتی امریکی عدالت کا، دوسرا پاکستان سے آپ کرپشن چارجز میں بٹ صاحب وہ بول رہے ہیں، آپ تشریف رکھیں، کنوکٹڈ ہوں، اور اس کے بعد
آپ کی سوچ یہ ہو کہ عورت کا ریپ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ عورتیں مناسب کپڑے نہیں پہنتی، اور طالبان والا جو معاملہ ہے وہ کوئی نہ قومی مفاد میں ان کی سوچ ہے نہ عالمی امن کے لیے، وہ ایک سیاسی فیصلہ انہوں نے ان کی حمایت اپنی جماعت کو سیاسی طاقت دینے کے لیے کرتے ہیں۔ کبھی ان کے دفتر کھول دیں، کبھی ان کو وہاں سے لا کر ادھر آزاد کر دیں، اور اگر کوئی ایسا چانسلر چاہتا ہے کہ کسی ریپیوٹڈ یونیورسٹی کا چانسلر جو ہے وہ جتنی دیر کے لیے چانسلر بنے اس سے زیادہ دیر وہ ڈیالہ جیل میں کرپشن کی قید کاٹتا رہے، تو میرا خیال میری گزارش، میں آخری نہیں ایک سیکنڈ میری گزارش سن لیں، میری گزارش سن لیں۔ میں اس میں کیا بدتمیزی کی بات کی ہے، کیا بدتمیزی بات کی ہے، کیا بدتمیزی بات کی ہے؟ ہر ایک کو بولا آرام سے بیٹھو، میری گزارش طلال صاحب آرام سے بیٹھو۔ اس کو طلال آپ ان کو چپ کرائیں نا۔ اور فلک ناز پہ یار میری گزارش سن لیں گے؟ میں ہاؤس کو چاہتا ہوں جیسا ہم نے جمعے کو پرامن طریقے سے چلایا ایسے ہی چلے۔ ہم ایک سینسٹیو ایشو پہ انہوں نے ایک بات کی، آپ نے میری گزارش سن لینا، نہیں ہو گئی بات اس پہ۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ ہاؤس کو شبلی صاحب آپ ذرا سکون سے ان کو جی بیٹھ جائیں، آپ بٹ صاحب بیٹھ جائیں۔ میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ انہوں نے ایک بات کی، آپ نے اس کا جواب دے دیا۔ انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ قرارداد منظور ہونی چاہیے، وہ اگر قرارداد لائیں گے وہ اس پہ بات کریں گے، آپ بھی کھل کے بات کر لیں۔ آج اس ایشو کو نہ چھیڑیں، یہیں پہ ختم کر دیں اور پاکستان پہ بلوچستان پہ آ جائیں جو زیادہ اہم ہے اور زیادہ ضروری ہے، اس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے۔ اور یہ ایشو آپ بول پڑے، یہ بول پڑے۔ اب ابڑو صاحب آپ بیٹھے، آپ بیٹھ جائیں آپ یہ بات لمبی ہو جائے گی اور ہاؤس جو ہے وہ نہیں چل سکے گا۔ نہیں 1 منٹ کا نہیں دے سکتا، آپ 1 منٹ کا لیں گے۔ شبلی صاحب بلوچستان پہ بات کریں۔ چھوڑ دیں، میری مان لینا، ان کو چپ کرائیں، میں ان کو چپ کراتا ہوں۔ اچھا جی، بلوچستان پہ کون؟ دنیش کمار صاحب، آپ